نہال جو کہ ڈائن کے روپ میں اپنے اوپر کیے گئے ہر ایک ظلم کا بدلہ سب سے لے چکی ہے، اور اس نے ان سب کو جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا ان کو موت کے گھاٹ اتار چکی ہے۔ زوارشا کی باری تھی۔ وہ زوارشا کو موت کے گھاٹ تو نہیں اتارنے والی، لیکن وہ زوارشا کو اس قدر تڑپائے گی کہ وہ خود اذیت سے مر جائے گا۔ زوارشا کو جب نہال کی حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ فوراً گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدل لیتا ہے، اور وہ نہال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ میرا ان سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن مجھے تمہارا کہیں بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ تو نہال زوارشا سے بولے گی کہ ان سب کا قصوروار صرف تم ہو، تمہاری وجہ سے انہوں نے میرے پہ اتنا ظلم کیا تھا۔ تم میرے شوہر تھے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم سب کے سامنے میرے لیے سٹینڈ لیتے، مجھے انصاف دلاتے، میری عزت کرواتے، لیکن تم خود ہی سب کے سامنے مجھے بے عزت کرتے تھے، اور تمہاری ظلم کی انتہا تو تب ہوئی تھی جب تم نے میرا معصوم بچہ میرے سے چھین کر اس شباب کو دے دیا تھا۔ دیکھو میں نے سب سے ایک ایک کر کے اپنا بدلہ لے لیا، میں نے ذکیہ کو، جاوید کو، عامر کو اور اب فوزیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب باری تمہاری ہے، لیکن تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں ایسے نہیں ماروں گی اتنی آسانی سے۔ جس طرح میں تڑپ تڑپ کر اذیت سے ہر روز مرتی تھی، تم بھی ویسے ہی مرو گے۔ تو یہ بات سن کر زوارشا کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے نہال کا یہ روپ دیکھ کر۔ وہ نہال سے بولتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو، لیکن نہال اس کو اب کسی بھی قیمت پر معاف نہیں کرنے والی۔ اس وقت زوارشا نہال کی طرف رحم بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ میرے پہ کچھ تو رحم کرو، تم میرا یقین کرو، میں تم سے سچے دل سے پیار کرتا تھا، لیکن اس وقت میں صرف شباب کے کنٹرول میں تھا مکمل طور پر، اس لیے وہ جو کہتی تھی میں وہی کرتا تھا۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اس لیے میں نے وہ سب کچھ نہ چاہتے ہوئے اس کے کہنے پر کیا تھا۔ مجھے تم معاف کر دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ تو نہال زوارشا سے کہے گی کہ میں تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتی، اور اب تم دیکھنا، اب تم اپنے منطقے کے انجام تک پہنچو گے۔ نہال یہ سب کچھ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے تو زوارشا پیچھے گر گڑا کے نہال کے قدموں میں بیٹھ کر روتا ہے، اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگتا ہے، لیکن نہال اسے کسی بھی قیمت پر معاف نہیں کرتی۔ دوسری جانب نہال کی ماں نہال کے ابا سے بالآخر طلاق لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ نہال کے ابا کا گریبان پکڑ کر اسے بولتی ہے کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے، میں تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ چونکہ اب نہال سب سے اپنا بدلہ لے چکی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے دور چلی جائے گی، اور ساتھ میں وہ اپنی ماں کو بھی لے جائے گی۔ زوارشا اب اپنی پوری زندگی ان سلاخوں کے پیچھے گزارے گا، اور اسے اس وقت اپنی ہر ایک غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا ہوگا، اور وہ اپنی ہر غلطی کے لیے بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوگا، لیکن اس وقت زوارشا کے پاس اپنی غلطی کا مداوع کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہوتا۔ وہ اپنی پوری زندگی اب انہی سلاخوں کے پیچھے رہے گا۔ اس وقت زوارشا کا سارا غرور اور اس کی اکڑ خاک میں مل چکی ہوتی ہے، اسے اس قدر تنہائی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ اسے اس کمرے میں گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کا سانس بند ہونے لگتا ہے۔